آج کا یہ تعزیتی جلسہ کئی عنوان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایران کے حادثے میں شہید ہونے والے علماء کرام کہ جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی اور شہادت واقع ہوئی۔ ایک آج انتظامیہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے، اور دوسری اور تیسری جو خصوصیت آج کی شب کی ہے وہ یہ کہ چاند کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے کل پہلی ذی الحجہ ہے، اور یہ پہلی ذی الحجہ کی جو شب ہے یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کے عقد کی شب ہے۔ تو اس شب میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، اور یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ تعزیتی جلسہ ہے، لہٰذا ہم اس کو غم ہی سے مناسبت رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ وہ علماء کرام کہ جو ایران میں شہید ہوئے، کہ جن میں صدر ایران آیت اللہ ابراہیم رئیسی صاحب ہیں، کہ جن کی شہادت قوم شیعہ کے لیے اور جن کا ارتحال و انتقال قوم شیعہ کے لیے بہت عظیم خسارہ ہے جس کا بدل ناممکن ہے۔ آغاز کلام میں یہ بات آپ حضرات کی گوشگزار کر دوں کہ وہ افراد کو جو ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعزیت جلسے کا آغاز نہیں ہوا ہے، اگر وہ آواز سماعت کر رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس جلسے میں تشریف لے آئیں۔ آج کے جلسے میں دانشوران قوم اور ہماری سیتھل کے علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور شہداء کے حوالے سے کہ جو ایران میں شہید ہوئے اور حضرت امام محمد تقی الجواد کے حوالے سے آج کی تقریریں ہوں گی۔ آپ حضرات سے پھر میری التماس ہے اور گزارش ہے کہ جو افراد ادھر ادھر تشریف فرما ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں وہ جلسے میں تشریف لے آئیں، کرسیوں میں تشریف لے آئیں تاکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ عزیزو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے اندر حرارت ایمانی قائم کی کہ جس کی وجہ سے کائنات کے کسی بھی گوشے میں اگر علی کا کوئی چاہنے والا کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس کا رنج، اس کا غم، اس کی مصیبت ہمارے دلوں پر بھی پڑتی ہے اور اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ اتصال صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ اتصال ہے محبت آل محمد علیہ السلام کا۔ عشق آل محمد اگر ہمارے دلوں میں نہ ہوتی، اگر محبت آل محمد ہماری رگو پے میں نہ ہوتی، اگر ہمارے خون میں محبت آل محمد نہ دوڑ رہی ہوتی تو ایران میں شہید ہونے والے سے ہمارا کیا مطلب تھا، یا وہاں وفات پانے والے اور انتقال پانے والے سے ہمارا کیا تعلق تھا۔ تو کوئی ایسا ربط تو ہے کہ حادثہ کہیں ہوا، درد کہیں ہوا، تکلیف کہیں آئی، اظہار کہیں ہوا۔ یہ مجالسیں، یہ تعزیت جلسے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو ایک جگہ جوڑ رکھا ہے، اور یہ اتحاد اور یہ اتصال اور یہ ارتباط صرف اور صرف محبت آل محمد کا نتیجہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، کیونکہ علماء کرام بھی تشریف لانے والے ہیں، اور میری مؤدبانہ گزارش بھی ہے ان تمام علماء کرام سے کہ جو ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں وہ تشریف لے آئیں تاکہ مختصر سے وقت میں مکمل گفتگو آج کے اس تعزیتی جلسے میں ہو سکیں، اور آپ تک وہ پیغامات پہنچائے جا سکیں کہ جو پیغامات ضروری ہیں، اور بالخصوص قوم شیعت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے متصل رہیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں۔ عزیزو، ایک تو یہ کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا یہ دن بھی گزرا ہے، یہ 29 ذی القعدہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی یوم شہادت ہے۔ تو دو چار باتیں میں ان کے حوالے سے کر دوں تاکہ جو بکھرے ہوئے افراد ہیں وہ پھر سمٹ جائیں، اور ہماری تقاریر کا جو آج کی تعزیتی جلسے کا عنوان ہے وہ سلسلہ شروع ہو سکے۔ ہمارے اور آپ کے نوے امام
امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ سلسلہ عصمت و طہارت یعنی جو ہمارا معصوم سلسلہ ہے اس میں پہلے اور آخری ایسے امام ہیں کہ جنہیں کم سنی ہی میں فرائض امامت پر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا، اور آپ نے 8 سال کے سن میں ایسی گتھیوں کو سلجھایا اور ایسے علم کے مظاہرات پیش فرمائے، اور ایسے مناظرے آپ نے جیتے ہیں کہ جس کے وہ لوگ بھی قائل ہو گئے کہ جو امام کے قاتل تھے، جو امام کے دشمن تھے، جو امام سے عداوت رکھتے تھے، جو امام کو نہیں مانتے تھے، انہیں بھی ماننا پڑا کہ واقعا اگر علم کا خزانہ کہیں ہے، اگر کوئی دروازہ شہر علم ہے، اگر کوئی دروازہ باب شہر علم ہے، تو وہ دروازہ محمد و آل محمد کا دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کہ جہاں ولی عہدی باپ کو پیش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد زہر سے شہید کر دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بیٹے کے سامنے آفر دیا جا رہا ہے اور بیٹے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیجئے، یہ یا تو سیاسی عنوان سے ہے، یا پھر ہر چھوٹا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بڑے قبیلے اور خاندان میں رشتہ جڑ جائے تاکہ میرا بھی نام روشن ہو جائے اور مجھے بھی عزت نصیب ہو جائے۔ تو ایک غرض یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میرے خیال کا معاملہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مامون کا زیادہ سے زیادہ جو زور تھا وہ اس بات پر تھا کہ کسی صورت سے امام محمد تقی علیہ السلام تک رشتہ ہو جائے اور ہمارا نام بھی امامت سے جڑ جائے اور امام کے قبیلے سے جڑ جائے، مگر جیسی سیاست ان کی تھی ویسے ہی اللہ نے بھی خیال رکھا اور اس بات کا کہ جن لوگوں نے اپنے رشتوں کو معصومین سے جوڑنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں رکھی۔ اب یہ تاریخی ایک پس منظر ہے اور تاریخی ایک المیہ ہے کہ جسے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اولاد، ایک صلوات ہی پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم، مردوں میں یعنی لڑکوں میں جب پیغمبر اسلام کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی، قاسم، طیب، حضرت ابراہیم جیسے بیٹے آپ کے جب انتقال کر گئے اور وفات کر گئے، تو لوگوں نے سوچا کہ رسالت کی بارگاہ میں اپنی بیٹیاں بیاہ دی جائیں اور پیش کر دی جائیں کہ جب نسل چلے تو وہ قبیلہ اور وہ سلسلہ نسب اور وہ شجرہ ہماری طرف منسوب ہو جائے، تو نوبت بھی ہماری طرف آ جائے اور خلافت اور جو ریاست اور سیاست اور جتنی حکومتیں ہیں وہ بھی ہماری طرف آ جائیں۔ تو کوشش تو یہی تھی۔ کم خرچے میں زیادہ معاملات ہو جائیں، اس لیے ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ کو۔ تو ذرا سا ایک تاریخ کا المیہ ہے، اسے آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ ایک اقتباسی شکل ہے کہ جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جب قاسم، طیب اور جناب ابراہیم حضرت پیغمبر کی جو لڑکے ذکور میں تھے، مردوں میں تھے، لڑکوں میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اپنی شادیاں بیٹیوں سے کی کہ نسل چلے گی تو ہمارا نام روشن ہوگا، مگر اللہ نے نظام قدرت ہے اسے کیا کہیے، وہ تو نیتوں سے واقف ہے، وہ تو آدمی کی سوچ کو جانتا ہے، ذہن میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا خیال کیا ہے، آپ رشتے کیوں جوڑ رہے ہیں، اسے تو معلوم نہیں ہے، لہذا اس نے ایسا جو ہے وہ نظام پیش فرمایا کہ جنہوں نے نسل چلانے کے لیے بیٹیاں دی تھی، اللہ نے انہی کو صاحب اولاد نہیں بنایا اور ان کی نسل میں کوئی بھی بیٹا یا بیٹی نہیں آئی۔ پیغمبر کی نسل بھی چلی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر کی شکل میں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی اور نسل فاطمہ ہی کو نسل پیغمبر کہا گیا۔ وہی معاملہ امام محمد تقی علیہ السلام کا رہا۔ بادشاہ وقت نے یہ سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی سے کرا دی جائے تو ہماری بیٹی کے پتر سے جو بچہ ہوگا وہ امامت کا بیٹا ہوگا، مگر ہمارا بھی نام روشن ہوگا اور ہمارا سلسلہ بھی اس سے جڑے گا تو ہمارا بھی نام روشن رہ جائے گا۔ مگر اللہ نے وہی معاملہ رکھا کہ جہاں پیغمبر کے ساتھ رکھا تھا۔ ام الفضل جو نام ہے محمد تقی علیہ السلام کی جو شریک حیات بنی تھی، انہیں صاحب اولاد ہی نہیں بنایا اور ان سے کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی ہوئی نہیں، کہ جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اپنے رشتے کو یا اپنے نسب کو یا اپنے شجرے کو متصل کر دیتے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اعتراضات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت دی گئی، ولایت دی گئی، یا شادی کا معاملہ آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ ایسے محمد تقی سے جب بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ 8 سال کے بچے سے آپ
اپنے بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے آزما لیجئے کہ یہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے داماد بن جائیں، ان کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، ہنر ہے کہ نہیں ہے، تہذیب و تمدن ہے کہ نہیں ہے، وہ سارے معاملات پیش نظر ہیں۔ میں تو خالی اس لیے بات سنا رہا ہوں تاکہ امام کی شہادت کے عنوان سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، اور اس کے بعد جس عنوان سے یہ جلسہ ہے اس عنوان سے بھی باتیں ہو جائیں۔ تو امام کو جب اس طرح کے معاملات پیش آئے اور بادشاہ سے یہ باتیں امام کے حوالے سے کہی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس بچے کا قائل ہو وہ صاحب علم نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے اندر اور آپ کے درمیان جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے زیادہ جانکار ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، آپ اسے لے آئیے، مناظرہ کرا دیجئے، مباحثہ کرا دیجئے آپ۔ اگر وہ جیت جائے تو میں اپنے خیال سے باز آ جاؤں گا، اور اگر یہ بچہ جیت گیا کہ جس کا میں قائل ہوں تو پھر آپ کو میری بات تسلیم کرنا ہوگی۔ تو اس زمانے کا سب سے جو بڑا عالم مانا جاتا تھا یحییٰ ابن اقصم، کہ جسے بہت شہرت تھی اور بہت زیادہ اپنے علم کا غرور و تکبر تھا، اسے امام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ بادشاہ سے ہمیں جو ایک تھوڑا سے اس میں نکات ہیں اور اس میں جو تھوڑی سی توجیحات ہیں وہ ذرا سی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ میں اس بیٹے کے بارے میں جانتا ہوں، اس بچے کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ کائنات کا کوئی بھی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دشمنی اپنی جگہ ہے، مگر اہل بیت کے قبیلے کے علم کا قائل ہونا یہ اپنی جگہ ہے۔ یعنی اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر سرزمین کا کوئی شجرہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان اور کوئی ہستی اگر علم کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے تو وہ رسالت کے قبیلے کے علاوہ اور علی کے شجرے اور خاندان کے علاوہ کوئی بھی آپ کو قبیلہ یا شجرہ نظر نہیں آئے گا۔ اب بھی پہنچا دو کہ امامت سن سے نہیں پہچانی جاتی ہے، امامت کا جو معاملہ ہے وہ سن و سال کا نہیں ہے، امامت ایج کے اعتبار سے نہیں پہچانی جاتی ہے، یہ منصب خدائی ہے، خدا بھی جانتا ہے کہ کسے منصب دینا چاہیے اور کسے منصب نہیں دینا چاہیے۔ یہاں بچپن ہی سے وہ سارے کے سارے علوم منتقل کر دیے جاتے ہیں اور سونپ دیے جاتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اور جس کی دنیا والوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات پہ خیال رکھیے گا کہ یہ علامہ قرآن کی فہرست میں ہے، یہ وہ ہے کہ جو پیدا بعد میں ہوتے ہیں، پہلے جو ہے وہ علم سے شناسائی ہوتی ہے اور علم سے انہیں جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ کرا دیا جاتا ہے۔ تو وہ امام وقت سامنے بیٹھے، یحییٰ ابن اقصم سامنے بیٹھا ہے، اس نے اپنے اعتبار سے جو اس وقت کا بہت سہل مسئلہ اس کے اعتبار سے تھا اور جو ضرورت تھی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے عام بچے ہوتے ہیں مسائل شریعت سے واقف ہوتے ہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ارکان نماز کیا ہیں، افعال نماز کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہے اس کا دسترس ہوتی ہے۔ بچے کو شاید اس کا علم ہو لیکن حج کا موسم اس وقت نہیں ہے، میں اس سے حج کے بارے میں سوال کروں گا تو شاید میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے، اس کا خیال یہ تھا یحییٰ ابن اقصم کا، لہذا اس نے حج کے حوالے سے سوال کیا۔ میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ یہ موسم بھی حج کا چل رہا ہے تو ذرا یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ امام محمد تقی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیا کہ جس کا وہ بھی قائل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں سوال، بادشاہ سلامت سے اس نے کہا کہ میں سوال کروں اگر آپ کی اجازت ہو، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوال بچے سے کر رہے ہیں، سوال وقت کے امام سے کر رہے ہیں، تو اجازت بھی اسی سے لیجیے آپ کہ جس سے آپ کا مقابلہ ہے اور جس سے آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ بچے کی طرف اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں سوال کروں۔ اب وہ جو تاریخ نے جملے لکھے ہیں بڑے خوبصورت، میں کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے یحییٰ ابن اقصم مڑا اور امام سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں سوال پوچھوں، تو امام نے مسکرا کے کہا کہ جو چاہو پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ میں ذرا سی یہاں پر ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دربار میں امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا ضروری تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ جو لوگ علی کے علم کے قائل نہیں تھے انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس گھرانے کے 8 سال کا بچہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، اس گھرانے کی وہ شخصیت کہ جو باب شہر علم کہی جاتی ہے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا اور اس کی شہرت علم کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو یحییٰ ابن اقصم نے کہا کہ میں پوچھوں آپ سے، امام نے کہا جو چاہو پوچھو، یہ جو چاہو پوچھو یہ اطمینان قلبی ہے،
یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز وہی بیان کر سکتا ہے کہ جسے واقعاً علم جو ہے وہ شیر میں دیا گیا ہے، جسے کھٹی میں علم ملایا گیا ہے، جس کے یہاں علم جو ہے وہ اکتسابی نہ ہو، جس کے یہاں علم وحی، جس کا علم جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے منتقل ہوا ہو، جسے مکاتب یا مدارس یا کسی سے کسب علم حاصل کرنے کی یا کسب علم کی ضرورت نہ پڑے. تو بادشاہ نے جیسے ہی اشارہ کیا، امام نے اجازت دی کہ جو چاہو پوچھو. تو اس نے وہ حج کے حوالے سے سوال پوچھا اور اسے پوچھا کہ بتائیے آپ کہ حالت حج میں اگر کوئی آدمی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حالت حج میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام سے اس نے سوال کیا. امام نے مطمئن ہو کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ تمہارا سوال ہی ادھورا ہے، پہلے اپنے سوال کو مکمل کرو، اس کے بعد میں جواب دے سکوں گا اور بتاؤں گا کہ تمہارے سوال کا جواب کیا. اس نے کہا ادھورا کیسے؟ تو امام نے فرمایا اس سوال کی 22 شکلیں، یعنی 22 طریقے سے یہ سوال ہو، 22 طرق ہیں، 22 راستے ہیں، 22 طریقے ہیں سوال. اب 22 طریقوں میں سے تم بتاؤ کہ کون سا سوال کرنا چاہتے ہو، کون سے طریقے سے پوچھنا چاہتے ہو. پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ 22 شکلیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں. اب بادشاہ سلامت بھی حیران ہے اور وہ سوال کرنے والا جو عالم ہے وہ بھی حیران. اسے تو یہ پتا تھا کہ سیدھا سیدھا سوال ہوگا، سیدھا سیدھا جواب مل جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جو سامنے بیٹھا ہے اسے یہ بات معلوم ہے کہ اتنی سی شیشی میں پوری کائنات کیسے بھری جاتی ہے، چھوٹے سے نقطے میں پورے قرآن کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، اسے معلوم. لہذا بادشاہ نے بھی اصرار کیا اور یحییٰ ابن اقسم نے بھی ہاتھ جوڑ لیے کہ مولا آپ ہی بیان فرمائیں کہ 22 شکلیں کیسی ہیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ شکار ہل میں ہوا کہ حرم میں ہوا، شکار کرنے والا جاہل تھا کہ عالم تھا، شکار پہلی بار کر رہا تھا کہ شکار اس نے کئی بار کر لی تھی، شکار پرند کی تھی کہ چرند کی تھی، شکار بڑے جانور کی تھی کہ چھوٹے جانور کی. امام نے اس طرح کی 22 شکلیں بیان فرمائی. اس نے منہ لٹکا لیا اور لٹکا کے فرمایا کہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک ہی سوال ہوگا اور ایک ہی جواب ہوگا، ہمیں کیا معلوم کہ اتنے ایک سوال سے اتنے سوال نکلیں گے اور اتنے جواب ملیں گے. امام نے ایک سوال کا، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، امام نے ایک سوال کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد امام خاموش ہو گئے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جب اس نے سوال آپ سے کیا ہے یحییٰ ابن اقسم نے، تو آپ بھی اس سے سوال پوچھ لیجیے، آپ بھی کچھ اس سے سوال کر لیجیے. تو امام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں. اب یہ ہے در آل محمد پر اپنے آپ کو اس طریقے سے لا کے کھڑا کر دینا. اگر کاش پہلے ہی سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جن کے مقابلے پہ ہم جا رہے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنا، تو عزت بھی محفوظ رہ جاتی اور سر بھی چھپتا نہیں، سر بلند رہ جاتا. مگر جیسے امام نے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، تو اس نے کہا کہ مولا سوال کیجیے، اگر جواب معلوم ہوگا تو بتاؤں گا، اگر نہیں جواب معلوم ہوگا تو آپ ہی سے فیض علم کر لوں گا، آپ سے ہی کسب علم کر لوں گا، آپ ہی کے علم سے جو ہے وہ اپنے علم میں اضافہ کر لوں گا، آپ سے پوچھ لوں گا کہ سوال کا جواب کیا ہے. امام نے کہا بڑا آسان سوال ہے، آپ بتا دیجئے. ایک عورت ہے وہ جو صبح میں کوئی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر حرام ہے، ظہر میں دیکھتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، عصر میں دیکھتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد پھر حلال ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد پھر حرام ہو جاتی ہے، آدھی رات کو پھر حلال ہو جاتی ہے، صبح کے وقت پھر حرام اور صبح صادق ہوتے ہوتے پھر وہ حلال ہو جاتی ہے. اب یحییٰ اور کہاں امام کا سوال. بس جیسے ہی امام نے یہ سوال کیا تو جہاں دوسرے معاملات ہوں وہاں اتنے معاملات کہاں سے سمجھے جا سکتے ہیں. اب یہ اشارہ تھا کہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام سے بادشاہ نے کہا کہ آپ ہی مولا اس سوال کا جواب دے دیجئے، کیونکہ اسے بھی معلوم نہیں ہے اور رعایا بھی یہ چاہتی ہے، امت بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ اس سوال کو حل کریں. تو امام نے فرمایا کہ وہ عورت کسی کی کنیز ہے، اگر آپ صبح کے وقت دوسرے کی کنیز کو نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے. ایک مرد کے لیے کسی کی کنیز کو دیکھنا حرام. ظہر کے وقت وہ کنیز خرید لی جاتی ہے تو جو خریدتا ہے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، عصر کے وقت اسے آزاد کر دیتا ہے وہ پھر اس کا حرام ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت اس سے نکاح کر لیتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، عشاء کے وقت سحار کر لیتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، صبح ہوتے ہوتے یعنی مغرب عشاء کا وقت آتے آتے سحار کا کفارہ دے دیتا ہے. سحار کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو جب تک وہ کفارہ نہیں دے دے گا جب تک اس کی بیوی اس کو حلال نہیں ہوگی.
یہ اظہار کا مطلب ہوتا ہے. نوجوانوں کے لیے بات تھی تو میں نے سمجھا دی تاکہ یہ بات آپ سمجھ سکیں. تو امام نے فرمایا کہ اظہار کا کفارہ دے دیتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اسے طلاق رجی دے دیتا ہے. طلاق رجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ طلاق دینے کے بعد پھر پلٹا سکتے ہیں. طلاق رجی دے دیتا ہے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے. صبح ہوتے ہوتے وہ پلٹا لیتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے. وہ کھڑا ہوا امام کے دست مبارک کو چوما اور چومنے کے بعد فرمایا کہ یہ بات تو ہمیں معلوم تھی کہ امام علم بانٹتے ہیں, امام کو کسی سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بچپنا ہے, شاید ہم جیت جائیں اور ہم مناظرہ پتہ کر لیں, مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ امامت کے نہ بچپنے سے جیتا جا سکتا ہے, نہ جوانی سے جیتا جا سکتا ہے, نہ بڑھاپے سے جیتا جا سکتا ہے. عزیزو, کہنے کا مقصد اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگ بھی آ گئے ہیں اور جس عنوان سے یہ تعزیتی جلسہ رکھا گیا ہے وہ عنوان بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. میں آخر میں 2-3 باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اور میں علماء کرام کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, مگر یہ بات سمجھنے کی ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم بڑی میری طرح متوجہ رہی, اور یہ بات میں جو پیغام ضروری ہے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم جاہل ہو تو سمجھ میں آتا ہے. دنیا کی دوسری قومیں یا کوئی بھی قوم جاہل ہو, ایجوکیٹڈ نہ ہو, ایجوکیشن اس کے پاس نہ ہو, تعلیم یافتہ نہ ہو, تعلیم نہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ دنیا کی ہر قوم کا جو لیڈر ہے وہ دنیا ہی کے کسی مکتب کا پڑھا ہوا, دنیا ہی کے کسی مدرسے, یونیورسٹی یا کالج کا پڑھا ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھا ہو تو جاہل رہ گیا ہو, لیکن یہ قوم ایسے قوم ہے کہ جس کا ایک بھی ہادی دنیا کے کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں, ایک بھی امام دنیا کے کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں ہے. لہذا علم کے اعتبار سے جتنا اس قوم کو سب سے سربلند ہونا چاہیے اتنا کسی قوم کو نہیں ہونا چاہیے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی امام, سارے اماموں نے جو زور دیا ہے وہ ایجوکیشن پر دیا, تعلیم پر دیا, کیونکہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی جب تک نہ آپ خدا کو سمجھ سکتے ہیں, نہ رسول اللہ کو سمجھ سکتے ہیں, نہ امامت کو سمجھ سکتے ہیں. اور غیبت کبریٰ کے بعد علماء کرام نے جو سب سے زیادہ زور دیا وہ تعلیم پر اس لیے دیا تاکہ انسان جو ہے وہ جاہل نہ رہ جائے, کیونکہ جاہل رہ جائے گا تو عقیدے میں خرابی آئے گی, جاہل رہ جائے گا تو عمل میں خرابی آئے گی, جاہل رہ جائے گا تو نہ نبی کو سمجھ پائے گا, نہ خدا کو سمجھ پائے گا, نہ قیامت سمجھ پائے گا, نہ عدل خدا سمجھ پائے گا, نہ رسالت سمجھ پائے گا. تو عزیزو, نوجوانوں گزارش اس بات میں گزارش کر رہا ہوں یہاں پر اور اس مقام پر کہ ابھی بھی وقت ہے, ہمیں آل محمد کی تعلیمات سے جڑنا چاہیے اور آل محمد کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیے. آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ آپ خالی مولوی بن جائیے, یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ کہیں زور دیا ہو آل محمد نے کہ آپ خالی مولوی بن جائیے, نہ یہ زور بھی نہیں ہے. اگر یہی زور ہوتا خالی مولوی بن جائیے تو ایک پڑھانے والے کے 4000 اسٹوڈنٹ سب مولوی ہوتے, سب مولوی ہوتے. کوئی کیمیا گر نہ ہوتا, یہ کیمیا گری, یہ فقہ کے مسائل, یہ حساب کے معاملات, یہ ٹیکنالوجی کے معاملات, یہ سارے ان شاگردوں کے معاملات ہیں. القانون جیسی کتاب جو لکھی گئی جو میڈیکل کالجز میں چلتی ہے, وہ میڈیکل کالج میں چلنے والی کتاب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے. ذرا سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ امام نے خالی ایک راستے کا زور نہیں دیا ہے کہ آپ خالی مولوی بن کے کسی محراب کے ملا اور مولانا بن جائیے آپ اور محراب کے امام بن جائیے آپ, خالی اتنا زور نہیں ہے. زور اس بات پہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے, کیونکہ جب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو دین بھی حاصل کریں گے, اور دین و دنیا کا جب امتزاج ہوگا تو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ دین کسے کہا جاتا ہے اور دنیا کسے کہا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بزرگان, جو بچے ابھی تعلیم سے نابلد ہیں, جو بچے ابھی تک کسی کالج یا کسی مدرسے یا کسی یونیورسٹی کے دروازے تک نہیں گئے ہیں, فرض اول ہے والدین کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کو فوکس کریں, اپنے بچوں کو زور دیں کہ وہ تعلیمات آل محمد سے بہرور ہو, تعلیمات آل محمد سے فیضیاب ہو, تاکہ تعلیمات آل محمد کو وہ روشن کر سکیں اور آگے بڑھا سکیں. بس آخری کلام میں یہ 2 فقرے عزیزوں, کیونکہ جس عنوان سے مجلس ہے وہ تعزیتی جلسہ ہے, اس عنوان کی طرف میں پلٹتا ہوں.
سید آیت اللہ ابراہیم رئیسی 19 کے اواخر میں ایران کے الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں. 19 کے اواخر میں جب کامیابی آپ کو ملتی ہے اور آپ صدر ایران بنتے ہیں تو سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ اسرائیل کو امریکہ کو ہوتی ہے. یہ سوچنے کا معاملہ ہے کہ ہندوستان میں الیکشن ہو, ہندوستان میں کوئی پردھان منتری اور صدر کی منزل تک جائے تو آپ سے کیا معاملہ, وہ کسی ملک کا معاملہ. لیکن نہیں, امریکہ اور اسرائیل کے اندر اس وقت ہلچل مچ گئی کہ جب صدارت کا عہدہ ابراہیم رئیسی کو ملا. اب وجہ کیا تھی؟ اب میں ایک ہی جملہ سناؤں گا, میں تفصیل نہیں بیان کروں. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ خامنائی صاحب کے قریبی آدمی تھے ابراہیم رئیسی. ایک بات, خامنائی صاحب کے بالکل قریبی تھے ابراہیم رئیسی. ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام کے خادم تھے امام آیت اللہ رئیسی. لہذا یہاں کے جو معاملات ہیں, میں نے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, یہاں کے جو معاملات ہیں وہ رجحانات امام رضا کی طرف ہیں. امام رضا کی خدامی ہے, امام رضا کی خدمت گزاری ہے. لہذا یہاں جو علم ہے وہ امام رضا کے قدموں سے لیا گیا ہے, امام کے مزارات سے لیا گیا ہے, امام کے جو ہے وہ مزار مقدس سے لیا گیا ہے. تو یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عقل سے ہوگا. امریکہ کو اور اسرائیل کی زبان کا خطرہ تھا کہ ہم کسی اور کو تو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں مگر ابراہیم جیسے رئیسی کو ہم اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے. ان کا موقف وہی ہوگا کہ جو ایک ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے والے کا ہوتا ہے, کہ جو ایک مظلوم کی حمایت کرنے والے کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجیے آپ کہ وہ جو فیس بک کی سرخیاں ہیں, یوٹیوب چینلز وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کی سرخیاں ہیں کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی, جسے ایران کہا جاتا ہے. بھئی یہاں ایک شیعہ نہیں ہے, سارے کے سارے غیر شیعہ ہیں. وہاں ایک لوگ حمایت کے لیے کھڑا ہے فلسطین کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا واقعاً اگر کوئی مصداق ہے تو وہ ایران ہے کہ مظلوم کی آواز کہیں سے بھی اٹھے, ظالم کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے اور ظالم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنا ہے. بس عزیزو, ان شہداء کی یاد میں یہ تعزیتی جلسہ رکھا گیا ہے. ان کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں جہاں بھی مظلوموں کو کچلا جا رہا ہے, جہاں بھی ظالم سر اٹھا رہے ہیں, ان ظالموں کے خلاف سر اٹھایا جائے, ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ان کو کچلا جائے اور مظلوموں کی حمایت کی جائے. اس لیے کہ مظلوموں کی حمایت اصل میں خدا کی طرف سے وہ ایسی امداد ہے کہ جب خدا کی طرف سے امداد حاصل ہو جاتی ہے تو لشکر اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں, اللہ کی نصرت اپنی جگہ رہتی ہے. وہ قومیں ہارتی ہی نہیں ہیں کہ جن کے سپورٹ میں اللہ کی امداد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. آئیے میں اس تعزیتی جلسے کو آگے بڑھانے کے لیے